اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں وسیم قاضی، ٹیچر اردو ہائی اسکول ورود، میں آپ سبھی کا پھر سے میرے اس ایجوکیشنل یوٹیوب چینل میں استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے ہم نے ہمارے پارٹ 1 اور پارٹ 2 ویڈیو میں مضمون تاریخ اور شہریت کے سبق نمبر 1 تاریخ کے ماخز، اس سبق سے طبعی ماخز، تحریری ماخز اور زبانی ماخز اس حصے کے بارے میں معلومات حاصل کیے تھے۔ آج ہم ہمارے اس پارٹ 3 ویڈیو میں تاریخ کے ماخز اس سبق کے آخری حصے سمعی، بصری اور سمعی و بصری ماخز اس حصے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں سمعی، بصری اور سمعی و بصری ماخز۔ عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیے کہ سمعی یعنی سنے جانے والے وسائل، یعنی ایسے وسائل جنہیں ہم سن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریڈیو، کوئی MP3 سانگ، میوزک وغیرہ، ایسے وسائل کا شمار سمعی ماخذ میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بصری وسائل یعنی دیکھے جانے والے وسائل، یعنی ایسے وسائل جنہیں ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، جنہیں ہم سن نہیں سکتے، ایسے وسائل کا شمار بصری ماخذ میں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی فوٹو، کوئی پینٹنگ، کوئی تصویر وغیرہ، ایسے وسائل کا شمار بصری ماخذ میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سمعی و بصری ماخذ یعنی ایسے وسائل جنہیں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، ایسے وسائل کا شمار سمعی و بصری ماخذ میں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی فلم، کوئی TV سیریل یا کوئی ویڈیو سانگ وغیرہ، ان وسائل کا شمار سمعی و بصری ماخذ میں کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیے کہ نئے زمانے میں، جدید زمانے میں جب نئی ٹیکنالوجی آئی اور نئے زمانے میں اس نئی ٹیکنالوجی نے جب ترقی کی تو اس کی وجہ سے فوٹوگرافی، آواز کی ریکارڈنگ اور فلم وغیرہ فنون کا بھی ارتقاء ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ ان فنون سے تیار ہونے والے فوٹو، ریکارڈز اور فلم وغیرہ کا استعمال تاریخ کے ماخذ کے طور پر کیا جاتا ہے، یعنی فوٹو، ریکارڈز، فلم وغیرہ فنون کے ذریعے ہم تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ان فنون کی مدد سے ہم تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم فوٹو اس ٹاپک کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیے کہ فوٹو جدید بھارت کی تاریخ کے بصری ماخذ ہے، یعنی فوٹو کا شمار جدید بھارت کی تاریخ کے بصری ماخذ میں کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جب فوٹوگرافی کا فن وجود میں آیا، جب کیمرہ وجود میں آیا تو لوگ اپنی فوٹو نکالنے لگے۔ اسی طرح سے لوگ کیمرہ کی مدد سے کسی اہم واقعے کی فوٹو نکالنے لگے۔ اسی طرح سے کیمرہ کی مدد سے لوگ کسی اشیاء یا عمارتوں کی فوٹو نکالنے لگے۔ جب ہم کیمرہ کی مدد سے کسی شخص، کسی واقعے، کسی شے یا کسی عمارت کی فوٹو نکالتے ہیں تو کیمرہ کے ذریعے سے نکالی گئی فوٹو ہمیں جیسی کی ویسی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم عہد وسطیٰ کے زمانے کی بات کریں تو عہد وسطیٰ کے زمانے میں فوٹوگرافی کا فن وجود میں نہیں آیا تھا۔ عہد وسطیٰ کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا تو اس زمانے کے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ تو اس زمانے کے لوگ پینٹنگ کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے لوگ انسانوں کی یا کسی اہم واقعے کی پینٹنگ کیا کرتے تھے، تصویریں بنایا کرتے تھے۔ آج بھی عہد وسطیٰ کے زمانے میں بنائی گئی کئی تصویریں آج بھی موجود ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عہد وسطیٰ کے زمانے میں بنائی گئی تمام تصویریں 100% سچ ہے۔ عہد وسطیٰ کے زمانے میں بنائی گئی تصویروں کے قابل اعتبار ہونے پر شک کیا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کیمرہ وجود میں نہیں تھا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم کیمرہ سے
کسی شخص کی فوٹو نکالتے ہیں تو کیمرہ کے ذریعے کسی شخص کی نکالی گئی فوٹو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کیسا دکھائی دیتا ہے، اس انسان کا رہن سہن یا پہناوا کیسا ہے، یہ ہمیں کیمرہ کے ذریعے نکالی گئی فوٹو سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کیمرہ کی مدد سے، فوٹوگرافی کی مدد سے کسی اہم واقعے کی فوٹو نکالتے ہیں اور کیمرہ کے ذریعے سے نکالی گئی فوٹو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوا تھا۔ اسی طرح سے کیمرہ کے ذریعے سے اگر ہم کسی اشیاء یا کسی عمارت کی فوٹو نکالتے ہیں تو کیمرہ کے ذریعے سے نکالی گئی فوٹو کی مدد سے اس شے یا اس عمارت کی شکل و صورت آسانی کے ساتھ ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح سے ہم نے فوٹو اس ٹاپک کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب ہم ہمارے دوسرے ٹاپک ریکارڈز یا آواز کی ریکارڈنگ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیے کہ فوٹوگرافی کی طرح ریکارڈز یا آواز کی ریکارڈنگ بھی ایک اہم ایجاد ہے۔ ریکارڈز جدید بھارت کی تاریخ کا سمعی ماخز ہے، یعنی سنائی دینے والا ماخذ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ سبھی کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم کسی شخص کی آواز یا کسی اہم لیڈر کی تقریر کو ریکارڈ کرتے ہیں یا کوئی گیت ریکارڈ کرتے ہیں تو ریکارڈز کی مدد سے اس شخص کی آواز یا اس لیڈر کی آواز یا اس گیت کی آواز ہمیں جیسی کی ویسی سنائی دیتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کے زمانے میں مشہور لیڈروں کی تقریریں ریکارڈ کی جاتی ہے، اسی طرح سے مشہور شخصیتوں کے انٹرویوز وغیرہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے آج کے زمانے میں مختلف قسم کے گیت یا سانگ بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور انہیں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے ان تقریروں، ان انٹرویوز یا ان گیتوں کا استعمال آگے چل کر ہم تاریخ کے ماخذ کے طور پر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رویندر ناتھ ٹیگور نے پہلے خود ان کی آواز میں نیشنل اینتھم جن گن من گایا تھا اور اس وقت ان کی اس آواز میں اس نیشنل اینتھم کو، اس جن گن من، اس گیت کو اس وقت ریکارڈ کر لیا گیا تھا۔ اسی طرح سے پہلے اس زمانے میں سبھاش چندر بوس نے جو تقریریں کی تھی ان تقریروں کو بھی اس وقت اس زمانے میں ریکارڈ کر لیا گیا تھا اور وہ تقریریں آج بھی محفوظ ہے اور آج بھی موجود ہے۔ اگر آج ہم ان تقریروں کو سنتے ہیں تو ہمیں ان تقریروں کی مدد سے اس وقت کے واقعات کا پتہ چلتا ہے۔ ان ریکارڈز کی مدد سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کیسے تھے۔ اس طرح سے ریکارڈز یہ تاریخ کے اہم ماخذ ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح سے ہم نے ریکارڈز اس ٹاپک کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب ہم ہمارے تیسرے اور آخری فلم اس ٹاپک کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں فلم اس ٹاپک کے بارے میں معلومات۔ عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیے کہ فلم یہ جدید بھارت کی تاریخ کا سمعی و بصری ماخذ ہے، یعنی سنائی دینے والا اور دکھائی دینے والا وسائل، یعنی آڈیو ویژول سورسز۔ جب ہم فلم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے اور سنائی بھی دیتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیے کہ فلم یہ جدید ٹیکنالوجی کی ایک اہم اور ایک غیر معمولی ایجاد ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 20ویں صدی میں فلم کی تکنیک میں بڑے پیمانے پر ترقی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے ہندوستان میں 1913 میں دادا صاحب پھالکے نے پہلی ہندوستانی فلم بنائی تھی اور ہندوستان میں فلمی دنیا کا آغاز کیا تھا، ہندوستان میں فلمی دنیا کی شروعات کی تھی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسی طرح سے آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے جو اہم تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں، مثال کے طور پر دانڈی یاترا، نمک کا ستیہ گرہ، بھارت چھوڑو تحریک وغیرہ، ان تمام تاریخی واقعات کے کیسٹ آج بھی موجود ہے۔ ان کیسٹس کی مدد سے
آج ہم ان تمام تاریخی واقعات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج ہم ان کیسٹس کو دیکھیں تو ان کیسٹس کی مدد سے اس زمانے کے تمام اہم تاریخی واقعات کو آج ہم ان کیسٹس کی مدد سے جیسے کہ ویسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے فلم کی مدد سے ہم تاریخ کا مطالعہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے فلم کی مدد سے ہم تاریخ کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسی طرح سے آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ تاریخ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تاریخ کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا عہد قدیم، دوسرا عہد وسطیٰ اور تیسرا عہد جدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیے کہ عہد قدیم اور عہد وسطیٰ کے مقابلے میں عہد جدید کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں مختلف قسم کے ماخز آج بھی موجود ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح سے ہم نے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں تاریخ کے ماخز اس سبق کو مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا سبق ہے یورپ اور بھارت، اس سبق کے بارے میں معلومات ہم ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔